سر اتنا عظیم ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، اس میں تو کوئی کنفلکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کسی قسم کا. میں اب اس کنفلکٹ کی بات نہیں کر رہا کہ ایک روایت کو سمجھنے میں آپ کا فہم کچھ اور ہے، میرا فہم کچھ اور، ہم آنیسٹ ہیں دونوں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا، آپ کو ڈبل مل جائے گا، مجھے ایک مل جائے گا، یہ چیزیں ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی جو کنفلکٹ بنا ہے صحابہ کے درمیان، ٹھیک ہے، اہل سنت بن گئے، تشیع بن گئے، ڈونٹ یو فیل یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپٹنس پہ کوشچن ہے کہ اتنا اسٹیبلش کر کے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی لوگ ان کے جانے کے انتظار میں تھے اور اتنا کنفلکٹ ایک دم ہو گیا، اتنی کلیئرٹی سے نہیں کوئی سوچے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. کیسے سر؟ وہ اس طرح کہ جب تک حضور کے تربیت یافتہ لوگ موجود رہے، دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یعنی میں آپ کو پوری تاریخ سنا دیتا ہوں. حضور کے جانے کے بعد آپ کو پتا سب سے پہلا کرائسس پیدا ہو گیا تھا، خلیفہ کی خلافت کا کرائسس پیدا ہوا تھا. اس وقت 2-3 نقطہ نظر اس وقت بھی موجود تھے. جی ٹھیک ہے. اور وہی مسئلہ تھا، اقتدار کا ہی مسئلہ تھا. جی. سب سے پہلا مسئلہ تو وہ ہوا تھا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار کی بیٹھک شروع ہو چکی تھی. ہاں جی. حضرت ابو بکر کو جیسے بتایا گیا تو انہوں نے حضرت عمر کو اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو لے کے وہاں پہنچے. اور آپ دیکھیے وہاں پر وقت زیادہ لگ جائے گا ورنہ میں پوری گفتگو سنایا تھا وہاں پہ کیا مکالمہ ہوا ہے. آپ کے علم میں ہوگا، عام طور پر. اب آپ دیکھیے عرب کی تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے وہاں. جب حضرت ابو بکر نے دلائل دیے، یاد دلایا کہ حضور تو دیکھو یہ کہہ کے گئے ہیں. عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک قوم نے اپنے سردار کو چھوڑا جو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے. سعد بن عبادہ کو چھوڑ دیا، جی ان کی سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. سعد بن عبادہ کے لیے یہ صورتحال اس درجے کی آکورڈ تھی کہ پھر وہ مدینے میں نہیں رہ سکے. یعنی وہ آئیڈیل وقت تھا کہ حضور کی تربیت پہ ہم سوال اٹھا دیتے اگر اس وقت اختلاف ہو جاتا. نہیں آپ غدیر خم کو نہیں مانتے؟ دیکھیے غدیر خم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کے کنفلکٹ سے کیا تعلق ہے؟ حضور کی تربیت سے کیا؟ یہ تو سیدنا علی کھڑے ہو کے اگر یہ کہتے کہ بھئی بغاوت کر دیتے اور سیدنا علی اس واقعے کو پیش کرتے کہ تمہیں یاد نہیں ہے اے ابو بکر، اے عمر، تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ حسن میرے ساتھ آؤ، حسین میرے ساتھ آؤ، ابو ذر غفاری میرے ساتھ آؤ، فلاں فلاں میرے ساتھ آؤ. اگر یہ ہوتا ٹھیک ہے پھر یہ آپ کا سوال ویلڈ تھا. سیدنا علی کا عمل کیا تھا؟ ہوا نہیں ہے سر. ان کی ریزرویشن صرف یہ تھی کہ ابھی حضور کہ میں کیونکہ رشتہ داری ہی کام وہ تو مصروف تھے نا، کفن دفن میں مصروف تھے، اس وجہ سے وہ نہیں آئے. اس لیے نہیں آئے نا. لیکن بعد میں ایکسپلینیشن دی، سمجھایا انہیں کہ دیکھیے صورتحال اتنی نازک تھی کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ اگر بیعت ہو جاتی سعد بن عبادہ کے ہاتھ کے اوپر تو پھر بیعت سے پھرنا ناممکن تھا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسی لیے انہوں نے کسی کا ویٹ نہیں کیا اور حضرت علی کو نہیں اور لوگوں کو بھی نہیں لیا. یعنی ایک تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ مصروف تھے، بھائی زبیر بھی تھے، طلحہ بھی تھے، اور لوگ بھی تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے. جو اس وقت موجود تھا اس کو لیا اور لے کے وہ فوراً چلے گئے، اس مسئلے کو سالو کیا. وہاں صورتحال پھر حضرت عمر نے پورا ایکسپلین کیا ہے صورتحال پیدا کس طرح. یہ صحیح بخاری میں پورا واقعہ ہے. جب بعد میں کسی نے کوشش کی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ موقع ہی نہیں تھا اس وقت. تو صورتحال یہ تھی کہ ابو بکر تھے، مسئلہ ایسے ہی یہ بات حضرت ابو بکر نے سمجھا دی کہ قریش کے علاوہ کسی کو نہیں جا سکتا. تو اب انہوں نے یہ کہا حضرت ابو بکر جو کہ بہت صاحب بصیرت تھے کہ یہ ابو عبیدہ بن جرح ہیں، یہ عمر ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پہ چاہو بیعت کر لو. یعنی یہ معاملہ اسی جگہ طے ہونا ضروری تھا. ورنہ پھر ظاہر بات ہے یہ لوگ جاتے، پھر آپس میں کوئی مشورت ہوتی، اس دفعہ بیعت ہو جاتی تو بڑا ہنگامہ ہوتا. تو اس موقع پہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر آپ کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت کی جائے. اور یہ بعد میں بھی انہوں نے جس وقت ان کے انتقال سے پہلے ہی سارا معاملہ ہوا ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے جملہ کہا ہے تم میں سے کون ہے جو ابو بکر جیسا ہے کہ اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھیں. میں آپ کو ایک اور سناتا ہوں ان کی حیثیت کیا تھی. حضور کا جب اس دنیا سے انتقال ہوا، رحلت ہوئی، تو صحابہ کرام کی جو حالت تھی وہ معلوم ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو غم کی، صدمے کی کیفیت تھی، یعنی ایک طرح سے لوگ بالکل ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ گئے تھے، اس لیے کہ ابھی تو پیشگوئیاں بہت تھیں نا، عجم کو فتح ہونا تھا، ابھی تو عرب فتح ہوا ہے. حضور تو ینگ تھے، کوئی ایسی ایج تھی مڈل ایج تھے حضور تو وہ ہمارے لحاظ سے 61 تھی. حضور کے بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، مکمل ایکٹیو تھے حضور. لوگوں کو خیال تھا کہ حضور کی قیادت میں وہ جو پیشگوئی ہوئی ہے کہ ابھی مدائن کے خزانے آئیں گی اور قیصر اور کسریٰ، ان ایکسپیکٹڈ. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. حضرت ابو بکر واحد آدمی تھے جو تشریف لائے، حضور کے حجرے میں گئے، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. حضرت عمر کو واپس آ کے روکنے کی کوشش کی
نہیں سنا انہوں نے. کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا کی, اور پھر وہ تقریر کی جس سے زیادہ خوبصورت تقریریں کم کی گئی ہیں, جو 2-3 جملے پہ مشتمل. جی جی. من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات, من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے ان کا انتقال ہو گیا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے وہ زندہ ہے, وہ کبھی نہیں مرے گا. اور پھر وہ آیت پڑھی جو جنگ احد کے وقت اصل میں نازل ہوئی تھی, اور جب آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور کے قتل کی افواہ اڑ گئی تھی, شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی, تو اسی وقت بھی صحابہ اسی طریقے سے بیٹھ گئے تھے, دل ہار دیا تھا انہوں نے. تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا تھا کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرون. محمد تو اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی بہت رسول گزرے, کیا ان کا انتقال ہو جائے کہ وہ قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو پھرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اللہ شکر گزاروں کو بدلا دے گا. یہ آیت انہوں نے پڑھی اور صحابہ کرام کو لگا کہ قرآن پہلی دفعہ نازل ہوا ہے, سب کی گردنیں جھک گئیں. تو حضرت ابوبکر کا یہ اسٹیٹس تھا, یہ اسٹیچر تھا. مدینے پہ جس وقت حملہ ہر طرف سے متوقع تھا ان کی خلافت کے بعد, تو ایک لشکر حضور نے نامینیٹ کیا تھا حضرت اسامہ کی قیادت میں, جسے شام میں جانا تھا حضرت زید کی بدلے کے لیے. تو سب صحابہ ان کا شعور یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی مدینے کو خطرات کے عالم میں نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ جم گئے, مدینہ رہے مٹ جائے, خلافت رہے ختم ہو جائے. جس بات کا حکم حضور نے دیا ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتا, میں اس حکم کو ختم نہیں کر سکتا. مدینے میں وہ کہتے ہیں اس حال میں ہو جائے کہ یہاں پر جانور آ کے ازواج مطہرات کے پاؤں نوچیں, میں اس کو بھی گوارا کر سکتا ہوں. حضور کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا. یعنی وہ آخری درجے کو جو تقدس تھا مسلمانوں کی ماؤں کا, اس تقدس کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا. تو آپ دیکھیے اس شخص کا ڈٹرمنیشن, ان کی ہستی, ان کی عظیمت, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی قربانیاں, ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ جب ان کا خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو سیدنا علی نے پوری زندگی, میں کہتا ہوں پوری زندگی, بھائی آپ سب لوگ دوسرے ان کا موقف بیان کرتے ہو, کبھی ان سے تو ان کا موقف پوچھ لو نا. انہوں نے تو عمل کر کے اپنا موقف بتایا ہے. وہ وزیر رہے ہیں, مشیر رہے ہیں, حضرت عمر کے زمانے میں پریکٹیکلی وزیر اعظم تھے وہ. یعنی سوری ٹو انٹرپٹ, آپ خم کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی وہ نہیں ہے کہ ان کو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں دی نبی پاک, وہ تو بعد میں آئیں گے نا. سوال یہ کہ اگر دی تھی, اگر کا مطلب آپ وہ نہیں لیتے. مان لیا یہ بات صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو کلیم مجھے آپ کو کرنا چاہیے, سیدنا علی کو کرنا چاہیے. سیدنا علی کو کرنا, مگر بعد میں سر شکشکا کا اگر آپ پڑھیں خطبہ سر, اس میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمل کیا بتا رہا ہے. یا تو آپ معاذ اللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بزدل انسان تھے کہ جناب وہ اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا. ابو بکر کا میں نے حال آپ کو بتا دیا, اور سیدنا علی معاذ اللہ اتنے کمزور انسان تھے, وہ شیر و خدا ہیں, وہ اتنے بزدل ہیں کہ جان بچانے کے لیے حضور کے حکم کو ٹال دیا. بہت معذرت کے ساتھ یہ بات تو کہہ رہے ہیں, جو بات نہیں, یہ بات نتیجہ نکلتا ہے 100% کوئی دوسرا نتیجہ نکل نہیں سکتا اس کا. یاد رکھیے گا, اگر سیدنا علی نے حضور کے حکم کو پورا نہیں کیا تو پھر آپ سوچئے پھر وہ کون ہیں. ٹھیک ہے, یا تو شیر و خدا مانیے, وفادار مانیے, دماد مانیے, وہ مقام و مرتبہ جو دیتے ہیں اس کا اقرار کیجیے, ورنہ یہ دیکھیے کہ آپ ان کی طرف کیسی تہمت لگا رہے ہیں اس ہستی کی طرف. میں کہتا ہوں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت علی ان کا گریبان پکڑیں گے. یہ میں نے تم سے کب کہا تھا, میں نے کب کیا تھا. تاریخ منہ چھڑا رہی ہے, ان سارے لوگوں کا قرآن منہ چھڑا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو سیدنا علی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. یعنی ایسی ایسی بےہودہ باتیں کر دی جاتی ہیں کہ ان کی بیوی کے ساتھ یعنی کوئی معاملہ کیا گیا, ان کا گھر جلایا گیا, وہ اتنے معاذ اللہ بزدل ہیں کہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. وہ تو غلط ہیں روایات سے. بات یہ ہے کہ پھر بات وہ جو دینی ذمہ داری ہے, بھائی اگر وہ دین کے طور پہ دے گئے ہیں, تو میں نے ابھی سیدنا ابو بکر کا آپ کو معاملہ بتا دیا, انہوں نے اسٹینڈ لے لیا. حضرت علی کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں, ان کے بیٹے نے اسٹینڈ لیا, جان دے دی, تو باپ آپ کا کیا خیال میں وہ اسٹینڈ نہیں لیتا؟ جان کو ایسی کون سی چیز تھی جس سے انہیں پہلے خطرے میں نہیں ڈالا؟ جان تو ان لوگوں کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی. صحیح بات, جان چلی جائے اور دین نہ جائے, یہ ان کا نقطہ نظر تھا. اور یہاں پہ نقطہ نظر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ جی وہ پورا حکم موجود تھا, وہی سیدنا علی خاموش رہے. نہ صرف خاموش رہے, بھائی ہجرت کر کے ساتھ بھی نہیں باندھا, کتنا شام چلے جاتے, شام میں نہیں گئے, پریکٹیکلی وزیر اعظم گئے. میری تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے, سیدنا عمر کے بعد جو 6 لوگ منتخب ہوئے تھے اس میں سے سیدنا علی میرے نزدیک موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ تھے, موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ تھے. لیکن ان کا سلیکشن کیوں نہیں کیا لوگوں نے؟ اس لیے کہ ہی واز دا کنٹینیوشن آف حضرت عمر.
اس درجے کے کلوز ریلیشن تھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ عمر کا کنٹینیوشن ہے. حضرت عمر سے لوگ ڈرتے تھے, وہ سختی بہت کرتے تھے, یہی حضرت علی نے ان کے ساتھ کرنا تھا. تو یہ میرے نزدیک اگر میں ہوتا تو میں تو حضرت علی کو ہی ووٹ دیتا. صحیح. لیکن لوگوں نے اصل میں ان کو اس درجے میں قریب سمجھا, وہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے, مزاجن بھی قریب تھے, اس درجے کے ان کے گہرے تعلقات تھے. صحیح. وہ جب باہر جاتے تھے اپنے پیچھے علی کو نائب بنا کے جاتے تھے. یہ ریلیشن تھے ان کے, اور یہ کہا جا رہا ہے تو میں انا للہ ہی پڑھ سکتا ہوں.